السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما وعملا، اللهم فقهنا في الدین، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا۔ کیا حال ہے آپ تمام کے؟ امید کرتی ہوں سبھی خیرافت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 سے 94 تک کا سبق پڑھیں گے۔ تو ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور فال نکالنے کے تیر، رجسم ناپاک ہے، من عمل الشیطانی شیطان کے عمل سے ہیں، فاجتنبوہ پس تم اس سے بچو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انما یرید الشیطان، یقیناً چاہتا ہے شیطان، ان یوقع یہ کہ ڈال دے، بینکم العداوۃ تمہارے درمیان عداوت، والبغضاء اور بغض، فی الخمر شراب کے ذریعے سے، والمیسر اور جوئے کے ذریعے سے، ویصدکم اور تمہیں روک دے، عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ اور نماز سے، فہل انتم منتہون تو کیا تم باز آتے ہو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ تم اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور اطاعت کرو رسول کی، وَاحْذَرُوا اور تم ڈرو، فَإِن تَوَلَّیْتُمْ پس اگر تم پھر جاؤ، فَاعْلَمُوا تو جان لو، أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ کہ ہمارے رسول پر تو صرف پہنچا دینا ہے کھول کر، لَیْسَ عَلَى الَّذِینَ نہیں ہے ان لوگوں پر جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کے نیک، جناحن کوئی گناہ، فیما اس چیز میں جو طعموا وہ کھا چکے، اذا متقوا جب وہ ڈر جائیں، وآمنوا اور ایمان لے آئیں، وعملوا الصالحات اور عمل کریں نیک، ثم اتقوا پھر وہ تقوی اختیار کریں، وآمنوا اور ایمان لائیں، ثم اتقوا پھر وہ تقوی اختیار کریں، واحسنوا اور نیکی کریں، واللہ اور اللہ یحب المحسنین محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں سے۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لیبلونکم اللہ البتہ تمہیں ضرور آزمائے گا اللہ، بشیء من الصید کچھ شکار سے، تنالہ کہ پہنچ سکتے ہیں اس تک، ایدیکم تمہارے ہاتھ، ورماحکم اور تمہارے نیزے، لیعلم اللہ تاکہ معلوم کرے اللہ، من یخافہ کون اس سے ڈرتا ہے، بالغیب بن دیکھے، فمن اعتدی پر جو حد سے گزرے، بعد ذالک بعد اس کے، فلہ تو اس کے لیے عذاب علیم عذاب ہے بہت دردناک۔ تو یہاں پر ہم نے الحمدللہ آیات کا جو ہے وہ ترجمہ کر لیا، اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 90، اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، یہ شراب اور یہ جوا، یہ آستانے اور پانچ سے سب گندے شیطانی کام ہیں، لہٰذا ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اللہ رب العالمین یہاں پر شراب کی حرمت کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں۔ شراب پہلے جائز تھی، پھر اللہ رب العالمین نے آیات نازل فرمائی اور شراب حرام کر دی گئی۔ ایک حدیث آتی ہے بخاری کتاب الاشربہ میں، اور ترمذی کی بھی یہ حدیث ہے، باب التفسیر میں آتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دعا کی، اے اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے کوئی شافی بیان واضح فرما دیجیے۔
تو اللہ نے سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الخمر والمیسر، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ لہذا سیدنا عمر کو بلایا گیا اور ان کو یہ آیت پڑھ کر سنا دی گئی۔ پھر سیدنا عمر نے دعا کی، یا اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے کچھ شافی بیان نازل فرما دیجیے۔ تو اللہ نے سورہ نساء کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ نازل فرما دی، جو ہم نے پہلے پڑھی۔ چنانچہ سیدنا عمر کو بلایا گیا اور ان پر یہ آیت پڑھ کر سنا دی گئی۔ اللہ کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ اللہ سے دعا کی، یا اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں کوئی شافی اور واضح بیان فرما دیجیے، شافی بیان واضح فرما دیجیے۔ تو اللہ نے سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل فرمائی، انما الخمر والمیسر والی۔ اللہ نے کیا بتایا؟ اللہ نے کہا، یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر، کہ بے شک یہ شراب، یہ جوا یا آستانے اور پان سے سب گندے شیطانی عمل ہیں۔ جب سیدنا عمر پر کو بلا کر جب یہ والی آیت پیش کی گئی تو سیدنا عمر نے کہا، ہم باز آئے، ہم باز آئے، یعنی وہ عمل جو شیطانی عمل ہے، شیطانی کام ہے، اس سے تو ہم نے بچنا ہی بچنا ہے۔ یہ جو آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، آیت نمبر 90، یہ شراب کے بارے میں نازل ہونے والی تیسری آیت تھی، تیسرا حکم تھا۔ پہلے بھی شراب کے بارے میں احکامات نازل ہوئے، لیکن ان آیات میں صاف طور پر شراب کی ممانعت واضح نہیں ہو رہی تھی، لیکن اللہ نے اس آیت میں شراب اور اس کے ساتھ جوا، پرستش گاہوں، تھانوں اور فال کے تیروں کو رجسن قرار دیا، یعنی پلید، ناپاک اور گندا کام۔ ایسا کام جو شیطانی کام اللہ نے قرار دے دیا، کہا کہ تم اس سے فجتنبوہ، پس تم اس سے باز آ جاؤ، اس سے تم نے باز آ جانا ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ شیطانی عمل ہے، تو تم نے اس سے باز آ جانا ہے۔ شراب کی حرمت کے بارے میں بہت سی احادیث آتی ہیں۔ بخاری کتاب الاشربہ میں ایک اور حدیث آتی ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ابو طلحہ کے گھر لوگوں کا ساقی بنا ہوا تھا، اور ان دنوں شراب فضیح یعنی گندی کھجوروں کی ہی تھی، یعنی لوگوں کو شراب پلا رہا تھا اور وہ کھجور فضیح کھجوروں کی تھی، یعنی گندی کھجوروں کی بنی ہوئی تھی۔ میں ابو طلحہ، ابو عبیدہ، ابی بن کعب، ابو ایوب، ابو دجانہ، سہیل بن بیضہ اور اپنے چچاؤں اور کسی دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو کھڑا ہوا شراب پلا رہا تھا، اور میں ان سب میں سب سے چھوٹا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منادی کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔ ابو طلحہ نے مجھے کہا، جاؤ باہر جا کر سنو۔ میں باہر نکلا تو دیکھا ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، سن لو شراب حرام ہو گئی ہے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا، کیا تمہیں کوئی خبر پہنچی ہے؟ وہ کہنے لگے، کیسی خبر؟ اس نے کہا، شراب حرام کر دی گئی ہے۔ ابو طلحہ نے مجھے کہا، باہر جا کر مٹکا توڑ دو اور شراب بہا دو۔ میں باہر نکلا اور سل کے ایک بٹے کو اٹھا کر مٹکے کے پیندے میں مارا، مٹکا ٹوٹ گیا اور شراب بہہ گئی۔ اس دن مدینے کے گلی کوچوں میں شراب بہہ رہی تھی۔ جس شخص سے یہ خبر سننے کے بعد لوگوں نے نہ اس کی تصدیق کی اور نہ ہی پھر کبھی شراب پی۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام کا عمل دیکھیے۔ خبر ملی کہ اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، شراب حرام ہے۔ پہلے جو جائز تھی تو محفلوں میں یہ صحابہ کرام بھی پی رہے تھے، لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ گیا، یہ نہیں سوچا کہ چلو ابھی جو ہے وہ تو پی لیں، یہ نہیں سوچا کہ چلو ابھی موقع مل رہا ہے، ہم کہہ دیں گے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ شراب حرام ہو گئی ہے، یا کوئی اور بہانہ کر دیں گے۔ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر فوراً سے عمل پیرا ہوئے کہ جو شرابیں تھیں، یعنی
ہمیں بھی اپنے پیسوں سے محبت ہوتی ہے تو ان کا بھی وہ مال تھا، لیکن انہوں نے یہ نہ سوچا بلکہ مٹکوں کو توڑ دیا۔ مدینے کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر فوراً عمل کیا۔ فوراً انتہینا ربنا، اے ہمارے رب ہم باز آ گئے، ہم باز آنے والوں میں ہیں، ہم آپ کا فرمان ماننے والوں میں ہیں۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ جبھی تو اللہ نے انہیں جنتوں کی بشارت دی، جبھی تو اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، جبھی تو اللہ نے ان کی صفات کو قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالی ہمارے اندر بھی ایسی صفات پیدا فرما دے۔ اس کے علاوہ بھی شراب کے بارے میں احادیث آتی ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں قبیلہ ربیعہ کا ایک وفد مدینہ آیا تو اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ فلاں فلاں برتن، آپ نے ایسے برتنوں کا نام لیا جن میں اس زمانے میں شراب بنائی جاتی تھی۔ فرمایا یہ برتن کسی دوسرے استعمال میں نہ لائے جائیں، انہیں ابھی توڑا جائے اور ان میں نبیذ بھی نہ بنائی جائے۔ یعنی ان برتنوں تک کو توڑ دو کہ جس کی حرمت اللہ نے قرار دے دی، ہم اس میں، چونکہ ہم اس میں شراب پیا کرتے تھے، ہم بالکل اس چیز کو ختم کر دیں گے کہ ہم وہ برتن بھی ہٹا دیتے ہیں۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، حدیث آتی ہے ترمذی کی، کیا شراب بطور دوا استعمال ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا شراب تو خود بیماری ہے، یہ شفا کیا دے گی؟ کسی بھی طرح سے شراب کی حرمت کے بعد شراب کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا پینا حرام ٹھہرایا ہے اس کی خرید و فروخت بھی حرام کر دی ہے۔ یعنی اگر تم یہ کہو کہ ہم پی تھوڑی رہے، ہم تو اس کو خرید کر دوسروں کو دے رہے ہیں، یا خود جو ہے وہ خرید کر بیچ رہے ہیں، خود تو نہیں پی رہے، تو ہر وہ کام جو حرام کرتا ہے اس سے بچنا ہے۔ فرمایا جس چیز کا پینا حرام ٹھہرایا گیا اس کی خرید و فروخت بھی اللہ نے حرام قرار دے دی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے شراب کے سلسلے میں 10 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ شراب نچوڑنے اور نچڑوانے والے پر، لینے والا، اٹھانے والا، یہ 4 لوگ ہو گئے۔ نمبر 5 جس کے لیے لے جائی جائے، نمبر 6 پلانے والا، نمبر 7 بیچنے والا، نمبر 8 اس کی قیمت کھانے والا، نمبر 9 خریدنے والا، نمبر 10 جس کے لیے خریدی گئی ہے۔ یہ بھی اور اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث شراب کے بارے میں آتی ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ شراب حرام، شراب کا پینا اور اس کے استعمال میں اس کو لانا، یہ جو ہم نے 10 لوگ پڑھے، یعنی کسی بھی طرح سے ہمارا شمار ان لوگوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو چیزیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں اس آیت میں، شراب اور جوا، اس کے علاوہ جو فرمایا گیا یہ جو پانسے ہوتے ہیں، آستانے ہوتے ہیں، جوا ہوتے ہیں، یہ سارے گندے اور شیطانی عمل ہیں، ان سے بچنا ہے۔ ان تمام کو گندا اور غلیظ کام کہا گیا۔ اللہ نے ان چیزوں کو ناپاک کہا، انہیں شیطانی عمل بھی قرار دیا گیا، ان سے اجتناب کا اللہ نے حکم دے دیا۔ اللہ نے کہا یہ باہمی عداوت کا بھی پیش خیمہ ہوتی ہیں، آپس میں انسانوں میں نفرت اور عداوت پیدا کرتی ہیں، یہ اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی چیزیں ہیں، لہذا تم نے اس سے باز آ جانا ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں یہ سب گندے شیطانی کام ہے، لہذا ان سے بچتے رہو اور تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اللہ نے فرمایا جو جوا ہے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی گندا اور شیطانی کام ہے۔ جوے کے لیے، شراب کے لیے خمرو کا لفظ آتا ہے اور جوے کے لیے والمیسر کا لفظ ہے۔ میسر کے معنی ہوتے ہیں وہ کثیر مال و دولت جو مفت میں یا آسانی سے ہاتھ لگ جائے، اور اسی جوے کو قمار بازی بھی کہتے ہیں، عربی میں اس کو میسر کہتے ہیں۔ جوے کی جو معروف قسم ہوتی ہے وہ شرعاً اور قانوناً حرام ہے، اور جو جواری ہوتا ہے وہ کسی بھی معاشرے میں معزز فرد نہیں سمجھا جا سکتا،
لیکن ہمارے ہاں بھی موجودہ دور میں جوئے کی کئی طرح کی اقسام نکل گئی ہیں، حالانکہ وہ ہوتا جوا ہے اور ہم اس میں کوئی قباحت محسوس نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ جوئے کے نام پر بہت سی لاٹریاں، معمہ بازیاں، بہت سے ٹکٹ لگاتے ہیں، انعامی بانڈز رکھتے ہیں، بیمہ پالیسیز رکھتے ہیں، یعنی مختلف لوگ ہوتے ہیں اور مختلف طریقے سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سود کی جو بھی قسمیں ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہوں یا بڑی، جن سے شرعاً ہمیں منع کیا گیا ہے، ان سے ہمیں بچنا ہے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اس سے بچ جائیں۔ پھر فرمایا والانصاب، اور پانسے، والانصاب کا مطلب ہے آستانے۔ اب جو بت اور آستانے ہوتے ہیں، یہ ایسے مقامات جنہیں کسی موجود یا غیر موجود بت یا کسی دوسرے شرک عقیدے کی بنا پر عوام میں تقدس کا درجہ حاصل ہو اور وہاں نظر و نیازیں چڑھائی جاتی ہوں۔ یعنی وہی آستانے کے شرک عقیدے رکھتے ہیں، بت ہوتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز چڑھا رہے ہیں، دیگیں بنائی جا رہے ہیں۔ اللہ نے بتا دیا یہ بت گری، یہ بت پرستی، یہ بت فروشی، تمام کی تمام چیزیں شریعت نے حرام قرار دے دی ہیں۔ لہذا ہر وہ کام جو بت پرستی سے تعلق رکھتا ہو، شرک پرستی سے تعلق رکھتا ہو، بت گری سے تعلق رکھتا ہو، آستانے بنائے گئے ہوں، اللہ نے ان سب سے منع فرما دیا۔ آگے فرمایا والازلام، اور پانسے۔ اب پانسوں سے مراد ہم نے پہلے بھی سورہ مائدہ کے آغاز میں پڑھا تھا کہ یعنی وہی جو فالگیری کے ذریعے تیر نکالے جاتے ہیں کہ قسمت کے تیروں کے ذریعے غیب کی خبریں یا اپنی اچھی یا بری قسمت کا حال معلوم کیا جاتا ہے، یہ سب توہم پرستی ہوتی ہے اور اس سے منع فرمایا گیا، یہ شیطانی عمل ہے۔ عموماً کسی بت خانے میں یا کافروں کے گمان کے مطابق کسی مقدس مقام پر پڑے رہتے تھے۔ جب کوئی اہم کام یا سفر درپیش ہوتا تو پہلے ان تیروں سے حالات معلوم کرتے تھے لوگ۔ یہ سب گندا عمل ہے، شیطانی عمل ہے۔ تیر نکالنا، فال معلوم کرنا، قسمت کا حال معلوم کرنا تیروں کے ذریعے، کہاں گیا ہمارا ایمان؟ کیا عقیدے ہمارے ہو گئے ہیں؟ وہ رب تعالی جو غیب کا جاننے والا ہے، وہ ہم تیر کے ذریعے سے معمولی حقیقی چیزوں سے غیب کا علم معلوم کر رہے ہوتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی نے کعبہ کے اندر تصویریں دیکھیں تو اللہ کے نبی اندر داخل نہیں ہوئے یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے حکم سے ساری تصویریں مٹا دی گئیں۔ جب اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویروں کو دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں تیر تھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم انہوں نے کبھی تیروں سے فال نہیں نکالی تھی۔ یہ صحابہ کرام کا، یہ انبیاء کرام کا عمل نہیں تھا۔ اللہ کہتے ہیں اس سے بچ جاؤ، فجتنبوہ، ان تمام گندے کاموں سے تم بچ جاؤ، یہ گناہ کے کام ہیں، یہ غلط کام ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں شیطان تو چاہتا یہ ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض و عداوت ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آتے ہو؟ یعنی اللہ کیا بتا رہے ہیں، شیطان کا کیا رد عمل ہے، شیطان کیا چاہتا ہے۔ یعنی یہ جو شراب اور جوئے ہیں، جو بھی ہم نے پہلے پڑھا کہ یہ ہمارے لیے کس طرح سے نقصان دہ ہیں، کہ اس کو یہ شیطانی عمل ہے، یہ ناپاک چیز ہے، یہ اجتناب، اس سے ہمیں حکم دیا گیا ہے اس سے بچنے کا، یہ ہمارے درمیان عداوت پیدا کرتی ہے، اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے۔ اللہ یہ تمام باتیں بولنے کے بعد ہی کہتے ہیں کہ بتاؤ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی یہ تمہارا اتنا نقصان کرتی ہے، تمہیں نماز سے روک رہی ہے، تمہیں اللہ کے ذکر سے روک رہی ہے، پھر بھی تم ان چیزوں سے باز نہیں آؤ گے۔ شراب جو اللہ نے یہاں پہ کہا کہ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ یہ جو شراب اور جوا ہے یہ کس طرح سے ہمارے درمیان عداوت، بغض اور دشمنی کا باعث بنتا ہے، اس کو ہم حدیث سے سمجھتے ہیں۔ دو احادیث آتی ہیں اس بارے میں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدر کے دن ہمیں جو غنیمت کا مال ملا اس میں سے مجھے ایک جوان اونٹنی ملی جس میں اللہ کے رسول کا بھی حصہ تھا۔
اور ایک جوان اونٹنی اللہ کے نبی نے مجھے عنایت فرمائی تھی۔ میں ان دونوں اونٹنیوں کو ایک انصاری آدمی کے دروازے پر باندھا کرتا تھا۔ میرا کام یہ تھا کہ ان دونوں اونٹنیوں پر ازغر گھاس لاد کر لاؤں اور اس کو بیچوں۔ میرے ساتھ اس کام میں بنو قینقاع کا ایک سنار بھی تھا۔ میرا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اللہ کے نبی کی بیٹی تھی، ان سے نکاح ہونے والا تھا اور میں چاہتا تھا کہ اس آمدنی سے ولیمہ کروں۔ ایک دن سیدنا حمزہ بن عبد المطلب جو کہ آپ کے چچا تھے، اسی گھر میں بیٹھے شراب پی رہے تھے اور ایک مغنیہ یعنی گانا گانے والی گانا گا رہی تھی۔ اس مغنیہ نے گانے گانے والی نے ایک مصرع پڑھا جس کا مطلب ہی ہوتا تھا اٹھو حمزہ فربا جوان اونٹنیاں۔ یہ مصرع سنتے ہی سیدنا حمزہ تلوار لے کر ان اونٹنیوں کی طرف لپکے اور ان کے کوہان کاٹ ڈالے اور پیٹ پھاڑ کر ان کے کلیجے نکال لیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا تو سخت گھبرا گیا اور اسی وقت اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اللہ کے نبی کو سارا قصہ سنایا۔ اللہ کے نبی کے پاس اس وقت زید بن حارثہ بیٹھے ہوئے تھے، چنانچہ ہم تینوں روانہ ہوئے اور سیدنا حمزہ کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حمزہ سے ناراض ہوئے، مگر حمزہ نے جو نشے میں دھت تھے آنکھ اٹھائی اور کہا تم ہو کیا؟ تم لوگ میرے باپ دادا کے غلام ہی تو ہو۔ یہ صورتحال دیکھ کر اللہ کے نبی پچھلے پاؤں واپس لوٹائے۔ اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، یعنی حلال جب تھی جب بھی یہ تمہارے درمیان عداوت دشمنی پیدا کر رہی تھی کہ نشے میں دھت ہو کر اللہ کے نبی کو کیا کہہ ڈالا کہ تم لوگ ہو ہی کون، میرے باپ دادا کے غلام ہی تو ہو۔ اسی طرح سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میں مہاجرون انصار ایک مجلس میں گیا، وہ کہنے لگے آؤ تمہیں کھلائیں اور شراب پلائیں، اور یہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ چنانچہ میں ان کے ہاں ایک باغ میں گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس ایک اونٹ کی بھنی ہوئی سری اور شراب کا ایک مشکیزہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے بھی ان کے ساتھ کھایا اور پیا، پھر میں نے ان سے مہاجرین انصار کا ذکر کیا اور کہا کہ مہاجرین انصار سے اچھے ہیں۔ یہ سن کر ایک آدمی نے سری کا ایک جبڑا جو مجھے مارا تو میری ناک کو زخمی کر دیا اور چیر دیا۔ میں اللہ کے نبی کے پاس آیا اور انہیں یہ بات بتائی، تو اللہ عز و جل نے میرے بارے میں آیت نازل فرمائی انما الخمر والمیسر۔ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے درمیان دشمنی عداوت پیدا کرتی، تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتی ہے، لہٰذا اس سے باز آ جاؤ۔ لہٰذا جوا اور شراب دونوں ہی خطرناک عمل ہیں۔ بعض موقعوں پر جوئے کا معاملہ شراب سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو جاتا ہے۔ ہارا ہوا فریق جب اپنا کثیر مال و دولت حتیٰ کہ بعض دفعہ اپنی بیوی بچے تک بھی ہار بیٹھتا ہے تو دنیا اس کے آگے اندھیر بن جاتی ہے اور اس میں جو عداوت پڑتی ہے وہ دیوانہ وار ہوتی ہے، اور اس ایک جرم کی وجہ سے انسان بہت سے جرم کرنے لگتا ہے۔ لہٰذا ظاہری اور باطنی ہر طرح کے نقصانات ہیں، ہمیں اللہ کی یاد سے بھی غافل کرتی ہے، یہ ہمیں نماز سے بھی روکتی ہے۔ اللہ نے آگے کہا اور اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان چیزوں سے بچو۔ پھر اگر تم نے حکم نہ مانا تو جان لو ہمارے رسول پر تو صرف واضح طور پر پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے حکم دے دیا وہ تمام چیزیں جن کی حرمت اللہ نے بتا دی ہے، ان تمام چیزوں سے باز آ جاؤ۔ شراب، جوئے، آستانوں کے تقدس اور تیروں کے ذریعے فال لینے سے بچ جاؤ، ان تمام برے کاموں سے بچ جاؤ اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرو۔ اللہ نے کہا پھر اگر تم نے حکم نہ مانا تو جان لو ہمارے رسول پر تو صرف واضح طور پر پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اب دیکھیے اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کس میں ہے؟ رسول کی اطاعت کرنے میں۔ یعنی ہم یہ کہیں کہ ہم رسول کی بات نہیں مانیں گے، صرف اللہ کی بات مانیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہرگز نہیں ہوں گے۔ اللہ یہاں پر اطاعت کے ساتھ اپنے نبی کی بات کو واضح کر رہے ہیں کہ ان کا کام کیا ہے؟ واضح طور پر پہنچا دینا ہے، اور اللہ کا حکم ہمیں کون پہنچاتا ہے؟ اللہ کے نبی ہی پہنچاتے ہیں، تو اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ لہٰذا کتاب اللہ اور سنت رسول دونوں اتباع کے لیے واجب ہیں، دونوں کی پیروی کرنی ہے۔ لہٰذا جس طرح قرآن لازم و ملزوم، اس طرح احادیث پر عمل بھی لازم و ملزوم ہے۔ اللہ نے کہا
کہ یہ دیکھ لو ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں نقصان دہ ہیں، ان سے بچ جاؤ. اگر تم اپنے فوائد و نقصانات کا احاطہ نہ کر پا رہے ہو تو تمہارے لیے بہترین روش یہی ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے چلے جاؤ، تو تم ان چیزوں سے بچ جاؤ گے. ہمارا رسول تمہیں اپنے پیغامات پہنچا رہا ہے. آگے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں انہیں اس بات پر کچھ گناہ نہ ہوگا کہ وہ تحریم شراب سے پہلے اس کو پی چکے ہیں، جبکہ آئندہ پرہیز کریں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں. پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے بچتے رہیں اور نیکی کرتے رہیں، کیونکہ اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اب دیکھیے یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شراب کی حرمت سے پہلے جو صحابہ کرام شراب پیا کرتے تھے، اب وہ شراب پیتے پیتے اس دنیا سے چلے گئے. تو انہی بعض صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمارے کئی ساتھی جنگوں میں شہید یا ویسے ہی فوت ہو گئے جبکہ وہ تو شراب پیتے رہے، تو یعنی ان پر گناہ ہوگا یا نہ ہوگا. تو اللہ نے اس آیت میں اس شبہ کا ازالہ کر دیا کہ ان کا خاتمہ ایمان اور تقوی پر ہی ہوا ہے، کیونکہ شراب اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی. جب وہ پی رہے تھے تو اس حالت میں پی رہے تھے جب شراب جائز تھی، تو ان پر گناہ کیسے ہوگا؟ اللہ ان کے اعمال کو برباد نہ کرے گا، ان کے لیے اس میں کوئی گناہ نہ ہوگا. اللہ نے فرمایا اور جو نیک عمل کریں اور تقوی اختیار کریں، ایمان لیں، اور جو اس سے بچتا رہا اور نیکی کرے گا. اب دیکھیے اس آیت میں جو استعمال ہوا تقوی اور ایمان، بار بار یہ الفاظ استعمال ہوئے، تقریباً 3 بار ایمان اور تقوی کے الفاظ استعمال ہوئے، کیونکہ ایمان اور تقوی کے مختلف درجات ہوتے ہیں. ایک شخص جب ایمان لاتا ہے تو اس کا تقوی کمتر درجے کا ہوتا ہے، پھر جب صالح اعمال کرتا ہے تو اس کا ایمان بھی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اور تقوی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. لہذا ایمان اور تقوی معلوم کرنے کا جو معیار بتایا جا رہا ہے وہ صالح اعمال کی کمی اور بیشی ہے. جب نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ایمان اور تقوی بڑھ رہا ہوتا ہے. صالح اعمال کی بجا آوری سے تقوی اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. لہذا ایمان اور تقوی کو بڑھانا ہے، درجات کو بلند کرنا ہے تو نیک اعمال کرنے ہوں گے. ایمان اور تقوی کا بلند ترین درجہ جو بتایا جاتا ہے وہ احسان ہے. احسان کے لفظی معنی کسی کام کو اپنے دل کی رضا و رغبت اور نہایت اچھے طریقے سے بچلانا ہے، اور جو بھی عمل صالح ان شرائط کے ساتھ بچلاتا ہے احسان کے درجے میں داخل ہوگا. ایک حدیث آتی ہے جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے جبرائیل علیہ السلام کے سوال کے جواب میں کہ احسان کیا ہے، فرمایا احسان یہ کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو ایسا نہ کر سکے تو کم از کم یہ سمجھے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. لہذا عبادت کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ جس کا اطلاق ہر عمل صالح پر ہو سکتا ہے. لہٰذا ایمان اور تقوی کو ہم نے بڑھانا ہے. اگر جو ہمیں اس سے بات پتہ چلی تو ہم نے اعمال صالحہ کرنے ہوں گے. ایمان اور تقوی کب بڑھے گا، کب اس میں اضافہ ہوگا، کب زیادتی ہوگی؟ جب ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا تقوی، ہم متقی بن رہے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو متقی بنانا چاہتے ہیں، ایمان والے بنانا چاہتے ہیں تو نیکیوں میں سبقت لے کے جانی ہے. واللہ یحب المحسنین، اللہ نے کہا اللہ محبت کرتے ہیں نیکی کرنے والوں سے. اب دیکھیے اللہ کی محبت کنہیں مل رہی ہے؟ نیکیاں کرنے والے اللہ کی محبت کو پا رہے ہیں. اللہ کی محبت پانا تو ایک بہت سعادت کی بات ہے نا، کہ اس انسان کو اللہ کی محبت نصیب ہو گئی. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی حدیث پڑھی کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کے کہتے ہیں مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی، اے جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرنے لگو. لہٰذا جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام آسمان میں فرشتوں میں ندا کر دیتے ہیں کہ اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہے، اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو. اللہ بھی محبت کر رہے ہیں. فرشتوں میں افضل ترین فرشتے جبرائیل علیہ السلام بھی محبت کر رہے ہیں. آسمانوں پر موجود وہ تمام فرشتے جو ہر وقت اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں وہ اس بندے سے محبت کر رہے ہیں.
اور حتی الامکان دنیا میں بسنے والے لوگوں کے دلوں میں بھی اس شخص کے لیے محبت پیدا کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ کی محبت کے فوائد دیکھیے، کیا کچھ مل رہا ہے، اللہ کی دوستی مل رہی، اللہ کی محبت مل رہی، فرشتوں کی محبت مل رہی، دنیا والوں کی محبت نصیب ہو رہی۔ کس وجہ سے؟ نیکیوں کو بچا لاؤ، اللہ کی محبت کو پاؤ، دنیا اور آخرت سنوارو۔ تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی ہیں، اعمال صالحہ کرنے ہیں، تاکہ اللہ ہم سے بھی محبت کرنے لگ جائیں۔ اس طریقے سے کرنے ہیں جن شرائط کے ساتھ، جن ضروری باتوں کے ساتھ وہ نیکیاں ہمیں کرنی ہیں، اس میں کمی زیادتی نہیں کرنی، شرعاً جو ہمیں حکم ملتا ہے وہ کرنا ہے، تاکہ ہم اللہ کے دوست بن سکیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنا دوست بنا لے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ ایسے شکار کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے گا جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون غائبانہ طور پر اللہ سے ڈرتا ہے، پھر اس کے بعد بھی جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی پڑھی کہ جو محرم شخص ہے وہ شکار کرنے کے لیے نہ کسی دوسرے کو کہہ سکتا ہے، نہ شکار کی طرف یا شکار کرنے کے لیے کسی کو اشارہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی شکار میں کسی طرح کی مدد کر سکتا ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی غیر محرم شخص نے، یعنی جس نے احرام نہیں باندھا ہوا، اس نے شکار کیا تو شکار کی ہوئی چیز کو کھایا جا سکتا ہے۔ پھر وہی حدیث ہم یہاں پہ ریپیٹ کرتے ہیں جو ہم نے پہلے پڑھی، ابو قتادہ والی۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم جب حدیبیہ کے سفر پر روانہ ہوئے تو اللہ کے نبی کے تمام صحابہ نے احرام باندھا، صرف میں نے نہ باندھا تھا۔ میرے ساتھیوں نے راستے میں ایک جنگلی گدھا دیکھا اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ میں اپنی جوتی سینے میں مشغول تھا، اپنی جوتی کو سی رہا تھا، لیکن انہوں نے مجھے نہ بتایا، اگرچہ وہ یہ چاہتے تھے کہ میں اسے دیکھ لوں۔ اچانک میں نے نظر اٹھائی تو گدھے کو دیکھا، میں گھوڑے پر زین کس کر اس پر سوار ہو گیا اور جلدی میں کوڑا اور نیزہ لینا بھول گیا۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے کوڑا اور نیزہ دے دو۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اس کام میں تمہاری کچھ مدد نہ کریں گے۔ مجھے غصہ آ گیا، آخر میں نے اتر کر کوڑا اور نیزہ پکڑا اور پھر سوار ہو گیا۔ پھر میں اس گدھے پر حملہ آور ہوا اور نیزہ چبھو کر اسے روک دیا۔ میں نے پھر ان سے مدد طلب کی، انہوں نے پھر مدد دینے سے مجھے انکار کر دیا۔ الغرض ہم سب نے اس میں سے کھایا، پھر اللہ کے رسول سے جا ملا۔ میں نے کہا ہم نے ایک جنگلی گدھے کا شکار کیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کسی نے شکار کیا تھا یا حملہ کرنے کو کہا تھا یا اس کی طرف اشارہ کیا تھا یا کسی قسم کی مدد کی تھی؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے صحابہ سے جو کہ احرام باندھے ہوئے تھے کہا تم ابھی سے اسے کھا سکتے ہو۔ پھر پوچھا کہ تمہارے پاس اس میں سے کچھ باقی ہے؟ میں نے دستی پیش کی جسے اللہ کے نبی نے کاٹ کر کھایا۔ لہذا وہی بات ہمیں سمجھ آئی کہ یعنی نہ تو شکار کی طرف اشارہ کرنا ہے، نہ شکار کرنے کا حکم دینا، نہ خود شکار کرنا ہے۔ ہاں البتہ شکار کیے ہوئے کہ جس نے شکار کیا اس شکار کیے ہوئے جانور کو کھایا جا سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا، اس آیت میں بھی ہم پہ واضح ہوا۔ فرمایا گیا کہ جس طرح احرام باندھے ہوئے کو شکار کرنا حرام ہے، اسی طرح حرم مکہ میں داخل ہونے والے پر بھی حرام ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اسے تمہارے لیے آزمائش بنایا، تو یہ آزمائش اس لحاظ سے تھی کہ حدیبیہ کے سفر میں راستے میں شکار کی بڑی افراد تھی اور مسلمانوں کی خوراک کے لیے اس کی ضرورت بھی تھی، حتیٰ کہ بعض جانور اور پرندے صحابہ کے خیموں اور ڈیروں میں گھس آتے تھے۔ تاہم مسلمان اس آزمائش میں پورے اترے، جبکہ بنی اسرائیل کے سمندر کے کنارے بسنے والے ماہی گیر ایسے ہی امتحان میں بری طرح ناکام ہوئے تھے اور مکر و فریب سے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اس کی پاداش میں وہ بندر بنا دیے گئے تھے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں مسلمان ایسی آزمائش میں پورے اترے۔ اللہ آزمانا چاہتا ہے اپنے بندوں کو کہ کون غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، بن دیکھے اپنے رب سے ڈرنا، غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈر رہا ہوتا ہے، رب کو دیکھا نہیں، اس کے عذابات کو نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی اپنے رب کا خوف ہے تو اللہ کی حدود کو پھلانگتا نہیں، اللہ کی حدود میں رہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں پھر جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا فَلَهُ عَذَابٌ علیم، اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے، ایسا عذاب جو دردناک ہوگا۔ اللہ آزما رہا ہوتا ہے ہمیں مختلف طریقوں سے۔ بن دیکھے جو اپنے رب سے ڈر گئے وہ کامیاب ہو گئے، اور جو اپنے رب سے نہیں ڈرے، حدود سے تجاوز کیا، اللہ نے ان کے لیے عذابات کو تیار کر رکھا ہے۔ تو اس طرح یہاں پہ ہم نے الحمدللہ
اپنی ان آیات کا ترجمہ تفسیر مکمل کر لیا، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام کو بھی ان چیزوں کو صحیح طور پر سیکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے والا بنا دی۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی اللہ نے چاہا تو پھر ملتے ہیں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔